دیکھیں اس سے فیلئر آف دی سسٹم کلیپس کر گیا ہے. پارلیمنٹ کلیپس کر گئی ہے بیکاز پارلیمنٹ از دیئر فار پالیسی میکنگ اینڈ لیجسلیشن فار دی پیپل. جہاں گالی گلوچ ہو رہی ہے اٹ ہیز کلیپسڈ. جوڈیشری از آلموسٹ کلوز ٹو کلیپس. ایگزیکٹو اسٹیبلشمنٹ از کلیپسڈ. یہ سارا کا سارا ملک ایک سی پلر کے اوپر کھڑا ہوا ہے اینڈ دیٹ از آرمڈ فورسز آف پاکستان. باقی سارے انسٹیٹیوشنز ورچولی کلیپس ہو چکی ہوئی ہیں. اینڈ کیونکہ میں نے پاکستان کو اپنی آنکھوں کے سامنے ٹوٹتا ہوا دیکھا ہے. میں نے کتابوں میں نہیں پڑھا, میں نے آرٹیکلز نہیں پڑھے. آئی واز اونلی پرسن جب بھٹو نے کہا کہ جو جائے گا ڈھاکے میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا, اور جو جائے گا ڈھاکے ہوئے یک طرفہ ٹکٹ کو جو جائے گا آن 28 February 1971 پلیس واز اقبال پارک. I was only member from the entire West Pakistan, only member who went to Dhaka on 3rd March 1971. اگر وہ سیشن ہو جاتا تو آج ہنستا بستا پاکستان ایک ہوتا. وہ سیشن نہیں ہوا, پھر تاریخ ہے. آدھا پاکستان ٹوٹ گیا, فوجیں ہار گئیں, ہزار انوسینٹ لوگ مارے گئے. تو مجھے اسی قسم کی سچویشن اس وقت بھٹو نے کہا تھا جو جائے گا ڈھانگے میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. اب کے پی کے سے وہ باتیں نکلی کہ وی ول ناٹ گو ٹو اسلام آباد. سو اٹس اے سملر کائنڈ آف سچویشن. اینڈ پھر جو بنو میں جو کہ جس طرح اس وقت اپنا ریٹیلیشن وغیرہ ہو رہی ہے, دیز آر ویری ویری انہیلدی اینڈ انفارچونیٹ سمٹمس. It's an attitude of a naive politician. Sober and sensible politician will never do it. کیونکہ فوج جو ہوتی ہے, فوج ریاست کا اسٹرانگ آرم ہوتی ہے, گورنمنٹ کا نہیں. گورنمنٹ کے ساتھ اس کا ایک کانسٹیٹیوشنل ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے, بٹ اٹ اسٹینڈ فار دی اسٹیٹ. ایک بات یہ ہے کہ آرٹیکل 5 بڑا کلیئر ہے. آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ ایوری سٹیزن ہیز اے لائلٹی ٹورڈ اسٹیٹ. سٹیزن فوج کا آرمی چیف بھی سٹیزن ہے, میں بھی سٹیزن ہوں, تم بھی سٹیزن ہو. ہماری لائلٹی جو ہے وہ ریاست کے ساتھ ہے. اوبیڈینس عملداری وہ ہے آئین کے ساتھ. اور جو اپنی اوبیڈینس اور لائلٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر لائلٹی آسمان ہے تو اوبیڈینس زمین ہے. تو چیز یہ ہے کہ اگر کسی وقت آئین اور جو اپنا ریاست ہے آمنے سامنے آ جائیں تو کس کو بچائیں گے؟ اگر آئین کو بچاتے بچاتے ریاست کھو بیٹھے, جیسے آپ نے ایسٹ پاکستان کھو بیٹھے, آپ آئینی جھمیلوں میں پڑ گیا کہ 6 پوائنٹ فلاں پوائنٹ ان میں آپ پھنس گئے, تو آپ آدھا پاکستان. کیا آج آپ کا آئین میمن سنگھ ڈھاکہ چڑگاؤں میں لاگو ہے؟ آنسر از نو, اٹس نو مور پارٹ آف یور اسٹیٹ. تو ایسا آئین جس کو بچانے میں ریاست ختم ہو جائے, وہ آئین تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا. سو دی پوزیشن از, فوج کی پہلی جو وفاداری ہے وہ ریاست کے ساتھ ہے. پہلے ریاست کو بچانا ہے. آئین کین بی ہیلڈ ان ابینس, اس کو معطل کیا جا سکتا ہے اینڈ پراپر ٹائم پہ پھر اس کو لگایا جا سکتا ہے, لیکن پہلا کام ہے ریاست کو. اس وقت ریاست جو ہے ڈاواں ڈول ہو رہی ہے. آپ نے جو آبزرویشن دی ہے اباؤٹ دی کرنٹ پولیٹیکل سچویشن پرویلنگ ان دی کنٹری, اس کا آپ نے تقریباً جواب ہی دے دیا اپنے سوال کے اندر ہی. چیز یہ ہے کہ اٹس ناؤ بیکم اے ان مینیجیبل. ہم ڈیزاسٹرس کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں ایک بڑا اسٹینڈرڈ پیٹرن ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی gives birth to economic stability, and economic stability gives birth to strong security. Pakistan is a security state. Our belligerent neighbor has not accepted your existence. They have fought wars against you 48, 65 and 71, and on 16th December 1977 half Pakistan was truncated because of your belligerent neighbor. اب وہ کھڑا ہوا ہے. آپ نے جو اس وقت جو کیا ہوا ہے, یہ آپ فوج کو دائیں بائیں اٹھتے ہوئے, یہ ایک بڑی فیشن بن گیا
جو اپنے آپ کو بڑا انٹلیکچوئل بڑا اسی ڈیموکریٹک صاحب کو فوج کو گالی ناٹ نوئنگ کہ دس از یور لاسٹ ریزورٹ آف یور نیشنل انڈیپینڈنس ہوتی تھی. تو چیز یہ ہے کہ آپ نے وہ یہ حالات خراب کر دیے. اور اجے دیوال جو کہ را کا باس ہے, اس کا جو ڈاکٹرن ہے وہ یہی ہے کہ فیوچر کی جو جنگیں ہیں وہ ہاٹ وار نہیں ہوں گی, وہ بارڈرز پر نہیں لڑی جائیں گی, وہ ذہنوں میں لڑی جائیں گی. آئیڈیاز ہوگی کہ فوج کے عوام کے اندر اتنا زہر بھر ان کے ذہنوں میں کہ فوج کے وہ خلاف ہو جائیں. اور رستو آج سے 2000 سال پہلے کر کے کیا گیا کہ اگر کسی قوم کو آپ نے ہرانا ہے تو فوج اور عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا کر دو, ایک ویج کریٹ کر دو. وہ انفارچونیٹلی سچویشن ہے, اینڈ آئی ایم واچنگ اٹ فرام ویری کلوز کوارٹر. خدا کی قسم میں کسی وقت رات کو اٹھ کھڑا ہوتا ہوں اینڈ میں پریشان ہو جاتا ہوں, کانپنا شروع, بیکاز میں نے پاکستان ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے.